نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع خاموشی ہے کہ خاموش رہنا بندے کے لیے فائدہ مند ہے، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی خاموش رہنے والا بندہ بہت سارے فوائد حاصل کر لیتا ہے، جبکہ باطونی بندہ فضول گفتگو کرنے والا اور ہر وقت جو ہے بیہودہ قسم کی گفتگو کرنے والا نہ صرف دنیا کے اندر خسارہ بلکہ آخرت کے اندر بھی وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ معاشرے کے اندر بھی اسے کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کو اور اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش رہنے والا بندہ پسند ہے، اور بیہودہ اور فضول گفتگو کرنے والا پسند نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اپنے زبان سے جو بھی گفتگو کرے ہمیشہ اچھی گفتگو کرے، ناپ تول کے بولے، اس کا انداز گفتگو اچھا ہو، خیر کے جملے زبان سے نکالے، اور ایسی بات نہ کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو یا دوسرے کو وہ چیز نقصان دے یا دوسرے کے دل کو دکھائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہے، اگر ایسا نہ کر سکے تو سرکار فرماتے ہیں پس پھر اسے چاہیے کہ وہ چپ رہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ من صامت نجا، سرکار فرمایا کہ جو بندہ چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ تو کتنا بڑا جملہ ہے آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ کا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو نجات کا فرمانہ عطا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ جو ہے خاموش رہتا ہے۔ خاموشی سے مراد ہے کہ اچھی گفتگو کرے اور بیہودہ بات نہ بولے، اور خاموش رہنے والا دل کے اندر یا زبان سے وہ ذکر الہی بھی کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ سوچتا بھی رہتا ہے، آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اور خاموش رہنے والا بہت سارے گناہوں سے بھی بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یدمن علی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادمن لہ الجنہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب غور کریں وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کیا یہ کوئی مہنگا سودا ہے؟ نہیں، بہت ہی سستا سودا ہے کہ دو چیزوں کی ضمانت ہم دے دیں آقا علیہ السلام کو، تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک اور مختار ہیں، اگر جنت کے مالک اور مختار نہ ہوتے تو کبھی بھی اس طرح نہ فرماتے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ 10 مبشرہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت عنایت فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اس طرح 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو آقا علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی ضمانت تو مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، اور جس کو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے دے اسے کائنات کا کون فرد ہے جو اسے جنت سے جانے سے روک سکتا ہے؟ تو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ما بین رجلیہ، کہ تم مجھے جو ہے جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان چیز ہے اس سے مراد شرمگاہ ہے، اور پھر فرمایا کہ جو تمہاری دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اس سے مراد زبان ہے۔ تو پتہ چلا کہ زبان پہ قابو کرنا، کنٹرول کرنا، اور بیہودہ گفتگو نہ بولنا، اچھی بات کرنا، ناپ تول کے بولنا، اچھے الفاظ زبان سے نکالنا، خیر کی بات کرنا، بھلائی کی بات کرنا، یہ اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی اس پہ بہت ساری
حدیث طیبہ موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے شر سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے تھے کہ اللہم انی اسالو کا من شر لسانی۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس زبان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، یہ زبان بندے کو نقصان کے بھی طرف لے جاتی ہے، اور زبان کو جب صحیح بندہ اس کا استعمال کرے تو بندے کو یہ جنت میں بھی لے جاتی ہے۔ یہ کبھی انسان کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے اور کبھی تختے پہ لٹکا دیتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہیں چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ان کان الکلام من فدۃ، فرماتے ہیں کہ اگر کلام کرنا یہ چاندی ہے تو فرماتے ہیں فصمت من ذہب، فرماتے ہیں کہ پھر جو خاموشی ہے یہ سونا ہے۔ کلام اگر چاندی ہے، بولنا گفتگو کرنا، تو فرماتے ہیں خاموش رہنا من ذہب، یہ سونا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی امت کے افراد میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا عمل بتائیں کہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تنطقوا ابدا، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نہ بولتے رہا کرو، یعنی کثرت سے نہ بولا کرو۔ اور پھر پوچھا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا کہ اگر ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ فرماتے اگر بولنا ہی ہے تو پھر اچھی بات کرو اور ایسی بات نہ کرو جو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو۔ عرب کے ایک دوست نے اپنے دوست کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ایاک یضربا لسانوں کا انہوں کا کہتے ہیں کہ بچ کے رہنا تاکہ تمہاری زبان تمہاری گردن نہ کاٹ دے۔ تو خاموش رہنا بہت سارے فوائد کا موجب ہوتا ہے، اور زیادہ بولنا بندے کے لیے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔